ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ گزارش ہوگی برطانیہ سے تشریف فرما ڈاکٹر ندیم ظفر جیلانی، جو پیشے سے تو بچوں کے ڈاکٹر ہیں، تعلیم اسی طرح سے حاصل کی، لیکن ان کا بھی وطن بہار ہے، اور دوسرا ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ تو جس طرح سے بھی آپ نے سر سید کا نام لیا، تو وہ سر سید کی زمین کی جو مٹی لگ جاتی ہے تو وہ کم سے کم اپنی زندگی میں اردو سے غافل نہیں ہو سکتا ہے، بھلے ڈاکٹری پڑھے، انجینئرنگ پڑھے، جو پڑھے، اور شاعری کا اتنا اچھا ذوق ہے۔ آج وہ صدارت کر رہے ہیں، میری گزارش ہوگی کہ ڈاکٹر ندیم ظفر جیلانی آئے اور خطبہ صدارت پیش کریں۔ بہت شکریہ محترم صفدر امام قادری صاحب تعارف کے لیے، اور اتنا کچھ کہا گیا، اتنا کچھ سنا گیا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بات کہاں سے شروع کروں۔ مہمانوں سے خصوصی ڈپٹی سی ایم عزت محمود علی صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، اور بے اختیار میں لوگوں کو ایک شعر آ رہا تھا جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس بزم میں ساقی ہو نہ صحبا ہو نہ خم ہو، جس بزم میں ساقی ہو نہ صحبا ہو نہ خم ہو، رندوں کو تسلی ہے کہ اس بزم میں تم ہو۔ کیا گفتگو اور کیا معیار ہمارے پروگرام کا آپ نے بڑھایا ہے، اور جو کام آپ کر رہے ہیں وہ یقیناً قابل ستائش ہے، اور ہم اردو والوں کی ہمت افزائی ہوتی ہے کہ ہماری سرپرستی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو سوچ رہے ہیں، اردو کے لیے سوچ رہے ہیں، قوم کے لیے سوچ رہے ہیں، ملت کے لیے سوچ رہے ہیں، پوری انسانیت کے لیے سوچ رہے ہیں۔ یہ ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ کی گفتگو سن کر۔ صدارتی خطبے کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ساری باتیں جو سوچ کے آتا ہے کہ باتیں کہی جاتی ہوتی ہے، اور جب آپ گفتگو کرنے والے ایسے ایسے لوگ ہوں جہاں صفدر امام قادری صاحب جن کی فکر رساں، آپ جو کچھ سوچیں گے تھوڑی دیر پہلے، میں نے ابھی سوچا تھا کہ مخدوم محی الدین کا ذکر ابھی تک کسی نے نہیں کیا ہے، شاید میں اپنی گفتگو میں کروں گا ان کے حیدرآباد سے تعلق کا، اور انہوں نے کر دیا۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں، بہت سی باتیں ہوئی ہیں۔ اس محفل میں مشاہیر کی موجودگی، اتنے بڑے آسمان ادب کے ستارے، یہاں درخشاں ستارے موجود ہیں، سب کی موجودگی، اور اس میں جو انعام یافتگان کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ میری صدارتی فریضہ ہے کہ میں سب کو مبارکباد دوں، اور جن لوگوں نے کہا کہ میں حقدار نہیں تھا، ظاہر ہے یہ ان کی کثر نفسی تھی، بالکل آپ تمام لوگ حقدار تھے جبھی بزم صدف نے آپ کو چنا اور آپ کو یہ ایوارڈ یہاں دیا گیا، اور ہم خوش قسمت ہیں، ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ ایوارڈ قبول کیا۔ بہت خوبصورت گفتگو غضنفر علی صاحب نے کی، پروفیسر ابو بکر عباد نے بھی بہت اچھی باتیں کی، پروفیسر جو ہمارے حیدرآباد سے آئے ہوئے ہیں محمود الاسلام صاحب، ان کے سلسلے میں یہی کہوں گا کہ اللہ آپ کے اساتذہ کو محفوظ رکھے اور ان کی عمر دراز کرے، جو ہے آپ، اور کیا خوبصورت بات حقانی القاسمی صاحب نے اپنا ایوارڈ اپنی ماں کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے کی۔ میں واقعی اس سے بہت ہی وہ ٹچنگ لمحہ تھا اس پورے پروگرام کا، جب بہت ہی انہوں نے جذباتی انداز میں یہ بات کی، اور ہم سب، ہر ایک آدمی سے ریلیٹ کر سکتا ہے کہ ماں وہ ایسی ہوتی ہے۔ جب آپ کوئی بھی کامیابی زندگی میں حاصل کرتے ہیں تو پہلا شخص جس کو آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہو، اپنی ماں کو، اور اس کی آنکھوں میں جو چمک ہوتی ہے، ہم میں سے بہت سے لوگوں کی مائیں نہیں ہیں، اور ہم سب اس بات کو محسوس کرتے ہیں، کاش وہ ہوتی تو ہمیں اس مقام پر، جس مقام پہ زندگی ہمیں لائی ہے، وہ یقیناً فخر محسوس کرتی، اب وہ شاید زندگی کا سب سے بڑا ایوارڈ ہوتا جو ماں کی آنکھوں میں وہ چمک ہوتی۔ اور عظیم عباس صاحب ہمارے دیرینہ سرپرست، آپ کی حیدرآباد کی مٹی کے سپوت، قطر میں ہندوستانیوں کا ایک پرائڈ جسے کہنا چاہیے وہ ہیں، اور بڑی خوشی ہے کہ وہ اس پروگرام میں قطر سے بنفس نفیس تشریف لائے، اور انہوں نے بات کی، بہت خوبصورت بات کی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی، اور
جو نئی ترقیاں ہو رہی ہیں اس سے کیسے ہم اردو کو روشناس کرا سکتے ہیں اور ان کا کیسے استعمال کر کے اپنی زبان کو اور اپنے ادب کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اس سلسلے میں بزم صدف نے ایک چھوٹی سی کوشش, میں بزم صدف دوحہ کا پریزیڈنٹ بھی ہوں اور وہاں پہ برطانیہ میں چونکہ ہمارے تعلقات ہیں, برسوں رہا ہوں وہاں, تو ہم نے برطانیہ ایک کوشش کی کہ ہمارے بچے جہاں اردو کی سہولت ہے, اساتذہ آپ جیسے مربی موجود ہیں, اساتذہ مہیا کرا رہے ہیں, اسکول کھل رہے ہیں, وہاں تو بچے اردو پڑھ لے رہے ہیں. لیکن ہم جیسے لوگ جو اردو سے محبت رکھتے ہیں لیکن کسی وجہ سے یا تو بہت اچھا کیے اس وجہ سے وطن سے نکل گئے, یا وطن میں جاب نہیں ملی اس لیے نکل گئے, تو وطن سے نکل گئے ان کے لیے ان کے بچوں کو, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اردو پڑھیں لیکن سہولتیں میسر نہیں ہیں, اسکولوں میں ٹیچر نہیں ہے, تو ان کے لیے کیا کیا جائے. تو بزم صدف انٹرنیشنل نے یہ ایک پچھلے سال ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی, ہمارے مربی ہمارے چیف پیٹرن سبی بخاری کی یاد میں پچھلے اپریل میں ہم نے بزم صدف آن لائن اردو کلاسز کا ایک سلسلہ شروع کیا, جیسے برطانیہ کے ایک ٹیچر ہیں وہ انگریزی میڈیم کے بچوں کو اردو پڑھاتے ہیں. تو جو بچے جو دیکھتے ہیں ان چیزوں سے ان کو اور انگریزی سے اردو کیسے سکھائی جائے, یہ کامیاب تجربہ ہم نے کیا ہے. اور ایک سال کے اندر ماشاءاللہ مختلف ملکوں سے, ہمارے گلف سے, برطانیہ سے, انڈیا سے اور بھی کئی یورپین ممالک سے بچے اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور وہ زیرو سے انہوں نے شروع کیا تھا. آج آپ انہیں دیکھیں وہ اردو بول رہے ہیں, اردو لکھ رہے ہیں اور اردو میں گفتگو کر رہے ہیں, اپنے ایکسنٹ کے ساتھ بول رہے ہیں, لیکن کم سے کم یہ خوشی ہے. تو بچیوں نے اس میں GCSE میں جو ان کا میٹرک کا لیول ہوتا ہے اس میں A* کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے. تو یہ بڑی بات ہے, اور اس تجربے کو ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ اس کو ایک بڑے پیمانے پر ہم لوگ یہ کریں کہ آخر ہمارے بچے جرمن پڑھتے ہیں ایز اے فارن لینگویج یا فرینچ پڑھتے ہیں, تو فارن لوگ ہماری زبان کیوں نہیں پڑھ سکتے اردو ایز اے فارن لینگویج. آپ کے ڈھاکہ میں, بنگلہ دیش میں اگر ہم اس طرح کوئی ماڈیول تیار کریں جہاں ٹیکنالوجی کی سہولت لے کر کے اور ایسا کوئی ہو جس کو وہ پورا کرنے کے بعد وہ کر سکے, تو ایک بڑی خدمت ہوگی. دوسری ایک اہم بات جو میرا پیشن ہے, اور یہاں پہ مشاہیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں اردو ادب کا آدمی نہیں ہوں, اور شاید یہ میری یہ پلس پوائنٹ ہے یا نگیٹو میں نہیں کہہ سکتا, آپ نے شاید اس کو پلس پوائنٹ بتا دیا کہ جو غیر اردو دان لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ محبت رکھتے ہیں, یہ آپ کا خیال ہے, میں نہیں کہہ رہا. لیکن یہ کہ میں نے ایز اے ڈاکٹر, میں بچوں کا ڈاکٹر ہوں, برطانیہ میں 15 سال سے میں وہاں کا سینئر کنسلٹنٹ ہوں, اور آپ نے ایک بات کی میں اس سے ذرا اختلاف کرتا ہوں کہ IPS IAS آفیسر نہیں, ڈاکٹر لوگ بھی کبھی خدمت کرتے ہیں, اور یہ خادم یہ ڈاکٹر وہاں موجود تھا اور ٹائمز آف انڈیا میں اور ساری جگہ وہ پبلش ہوا, اس کی ہماری کوششوں سے اللہ کی رحمت سے اس کی جان بچ گئی تھی. تو ڈاکٹر کبھی کبھی فرشتہ ثابت ہو سکتے, ایک بھی ڈاکٹر نہیں ہوا پورے پلین میں, سارے IAS آفیسر IPS آفیسر پڑھے ہوتے ہیں, شاید پتہ نہیں اللہ کو منظور ہوتا تو شاید اس کی جان بچ جاتی, لیکن ایک ڈاکٹر محسوس کر سکتا ہے. تو ہمیں ہر آدمی امپورٹنٹ ہے, اور ہمیں ڈاکٹر بھی بننا ہے, ہمیں انجینئر بھی بننا ہے, ہمیں IAS آفیسر بھی بننا ہے, ہمیں IPS آفیسر بننا ہے, منسٹر بننا ہے. ہمیں ترقی کے سارے مراحل پہ اپنے آپ بچوں کو بھیجنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ پانی وہاں دیں جہاں جڑ ہے. میں بہت بڑا کام کیا ہے, ساری کتابیں تصنیف ہوئی ہیں اور پبلش ہوئی ہیں, بڑے سیمینار ہوئے ہیں, مشاعرے ہو رہے ہیں, سب کی اپنی جگہ اہمیت ہے, لیکن کیا ہم اپنے بچوں کو اردو سے شغف دلانے کا کوئی انتظام کر رہے ہیں؟ برطانیہ کی لائبریری میں آپ چلے جائیے, کتابیں ایک طرف سے رکھی ہوئی ہیں اور بچے جھپٹ کے کتابوں کے کارنر میں جاتے ہیں, وہاں کتابیں اٹھاؤ, اس لیے کہ ان کی کتابوں میں تصویریں ہوتی ہیں. بچے تصویروں سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. آپ بچوں کا ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں تو سیدھا بولنا نہیں شروع کرتے, پہلے وہ اشارے میں آپ کو ٹاٹا بائی بائی کرتے ہیں, پھر وہ بولنا شروع کرتے ہیں, پھر وہ لینگویج سیکھتے ہیں, پھر وہ آتے ہیں. تو تصویروں سے آئیڈینٹیفائی کر, ہمارے پاس تصویری کہانیوں کی کتنی کتابیں ہیں, کون سا ادارہ اس کے لیے کام کر رہا ہے جو بچوں کے لیے تصویری کہانیوں کی کتابیں شائع کرے گا؟ اور یہ میرا پیشن ہے. میں وعدہ کرتا ہوں اگر مجھے کچھ لوگ ایسے ملیں جو کارٹونسٹ ہوں جو مجھے سے کہیں, تو بزم صدف دوحہ کے تعاون سے ہم لوگ اس میں ایک بڑی مہم چلائیں گے کہ ہمیں بچوں کے لیے ویسی ہی کتابیں چاہیے جیسے جولیا ڈونلڈسن انگریزی میں لکھتی ہیں, اور میری بیٹی لا کے روز مجھے کہتے ہیں کہ یہ والی سناؤ پاپا, مجھے یہ والی کہانی سناؤ. تو اردو کی ایسی کتابیں کیوں نہیں ہیں جو ہمارے بچے کھوج کے اور ہمیں کہیں, اس لیے کہ ہمارے جو سیدھے لٹریچر ہوتا ہے تصویریں نہیں ہوتی. تو بچوں کے لحاظ سے ہر عمر کی تصویری کہانیاں ہندی نے کیا. جب ہم چھوٹے تھے تو مدھو مسکان, لوٹ پوٹ, چاچا چودھری, ساری چیزیں ہندی میں موجود تھی. اردو میں آپ بتائیے آپ کی کوئی کتاب تھی اس طرح کی جس میں ہم جاتے کے ساتھ بک اسٹور پہ خرید لیتے؟ کھلونا میں ایک صفحہ آتا تھا کارٹونی کہانی کا, ہم لوگ سب سے پہلے اس کو پڑھتے تھے. یہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے. تو ہمیں اگر اردو کو بچانا ہے, اردو سے اپنے بچوں کو شغف دلانا ہے, تو ہمیں پانی وہاں دینا ہوگا. اور یہ ایک بڑا کام ہے, اگر کوئی بڑا ادارہ اس کو کرے تو یہ کرنے کا کام ہے. اور یہ میں نے, چونکہ میں ڈاکٹر ہوں, میں علامات دیکھ کے تشخیص کر دیتا ہوں. مجھے بات صحیح آپ کو لگے گی یا نہیں لگے گی, یا اس میں کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا ایریا ہے جس پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی ہے, اور اگر دی جائے تو
बहुत बड़ा काम है। और मैं मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करूँगा, अगर इस तरह की हमें से कोई ताउन हो तो हम लोग उसमें कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हुई और आखिर में जो हमारे मिनिस्टर साहब ने गुफ्तगू की और जो बड़े काम यहाँ पे हो रहे हैं, जाहिर है जो सिर्फ सरकारें कर सकती हैं, जो उनके अख्तियार में है। हमें अपने अख्तियार में ये है कि हम अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुल्लुकुम राईन, तुम सब चरवाहे हो अपने घरों के लिए, है ना। तो तुमको जिम्मेदारी अपने 4-5 बच्चे जितने भी हैं आपके, उसकी दी गई है। और अगर तुम उन्हें उर्दू पढ़ा लो या दीनियात या कुरान या उसकी तालीम, तो ये तुमने अपने तय कर दिया। उसी तरह से मजमूई तौर पे कुछ लोग काम कर सकते हैं, जैसे बस में सदफ कर रही है, वॉलंटरी अदारे हैं। लेकिन कुछ काम जो है, कुछ बड़े काम जो है सरकारें कर सकती हैं, और वो सरकारों को करना होगा। और हमें खुशी है कि आप जैसा दर्दमंद दिल रखने वाला इंसान हमारे दरमियान आज है, और जो मिनिस्ट्री है, जो हमदर्द है और जो काम कर रही है तिलकगाना से, वो है। और बहुत अच्छी सरकार है, अल्लाह करे कि ये मशअल राह हो, और वो लोग जो इंसानियत की राह से हट रहे हैं दूसरी जगहों में, उन्हें भी उससे मशअल मिले कि मोहब्बत की ज़ुबान है वो फैलेगी फूलेगी, और जो नफ़रत की ज़ुबान है वो हार जाएगी। चाहे आज उसकी जीत मुसलसल दिख रही हो, लेकिन इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में उसकी हार होगी। ये हमारा अज़्म है, ये हमारा अदा है। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.